سرخ مرچ یہ ہے نا کہ اس میں الگ نظر آتا ہے اور اس کا لک زبردست بنتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک دیکھیں کس طرح اس کا لک ہے، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اس طرح اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے پالک اور میتھی کا ساگ انشاءاللہ اپنے انداز سے، اور انشاءاللہ جو ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ پالک اور میتھی کا ساگ آپ اپنے مینیو میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ ناظرین۔ تو اس کو آپ کو پالک اور میتھی نظر آ رہی ہے ناظرین، اس کو ہم پہلے صاف کریں گے۔ ساگ کو پہلے ہم نے صاف کیا، یعنی ثابت حالت میں آپ جو ساگ ہے اس کو آپ دھو لیں اچھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اس کو یعنی کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ میتھی ہے اس کو پہلے میں نے دھو لیا۔ اگر آپ ثابت حالت میں اس کو دھو لیں گے تو آپ کے لیے دھونا اس کا آسان ہوگا، اس میں سے جو مٹی ریت ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اسی طرح پالک کا ساگ ہے، اس کو بھی میں نے پہلے جو ہے اچھی طریقے سے اس کو دھویا ہے، صاف کیا ہے، اس کے بعد اس کو میں نے اس طرح کاٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس زبردست لک ہے اس کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انشاءاللہ ناظرین۔ اب اس طرح کریں گے کہ اس کو ہم بوائل کریں گے انشاءاللہ ناظرین۔ بوائل کرنے کے لیے میں نے یہ پتیلا لیا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کے ساتھ جو چیز اویلیبل ہو پتیلے میں آپ کرتے ہیں، پتیلے میں کریں، کوکر میں کرتے ہیں کوکر میں کر لیں، کوکر کا ٹائم جو ہے وہ پھر کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس میں سب سے پہلے یہ ڈالوں گا میتھی، چونکہ میتھی تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لیے پہلے ہم اس کو 5 منٹ پالک سے پہلے میتھی ہم اس میں ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہم 1 کپ پانی ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ 1 کپ پانی اس کے ڈال دیا ہے، اور اس کے پیچھے ہم آگ جلا دیتے ہیں۔ اس کو ہم 5 منٹ کے لیے بوائل کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم پالک کا ساگ ڈالیں گے۔ ناظرین میتھی کو بوائل کرتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب ناظرین اس میں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے یہ ہمارا پالک۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اس میں ڈالیں گے، اس میں مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پالک اپنا پانی بھی چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اس سٹیج پر آپ نے اس میں بالکل بھی نمک وغیرہ نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو جب نمک ڈالوں گا انشاءاللہ آپ کو اس ٹائم میں بتاؤں گا۔ اس وقت بوائلنگ میں آپ اگر آپ کو کوئی ضرورت بھی ہے تو بالکل ہلکا سا نمک ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ناظرین۔ اس کو اب ہم ہلکی آنچ پہ 20-25 منٹ تک پکائیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے انشاءاللہ ناظرین۔ 20-25 منٹ کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ 20 منٹ ہو گئے ہیں، ہم اب ساگ کو چیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہلکی آنچ پر میں نے رکھا ہوا تھا 20 منٹ کے لیے ناظرین۔ یہ بالکل ابھی ساگ بالکل ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ میتھی جو ہے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے، اس کو میں نے 5 منٹ پہلے ڈالا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں پالک ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھو بالکل یہ نرم ہے، بالکل تیار ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ناظرین اس میں سے ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تھوڑا، اور اس میں سے یہ ایکسٹرا پانی نکال کے اس کو ناظرین پھر بلینڈر سے اس کو اچھی طریقے سے گرینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور گرینڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین پالک اور میتھی کا جو ساگ ہم بنا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد بوائلنگ کے بعد ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ناظرین اس کو بالکل اچھی طریقے سے مکسچر جوسر میں اچھے طریقے سے گرینڈ کیا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ اسی طرح ہونا چاہیے انشاءاللہ ناظرین۔ اب میں نے فرائی پین میں گھی لیا ہے 1 چمچ بڑا والا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ آلریڈی چولہا میں نے آن کیا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو۔ اس میں ہم ڈالیں گے 1 عدد پیاز۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ 1 عدد پیاز میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو لائٹ براؤن کریں گے تھوڑا سا، اور یہ اس کا جو ہینڈل ہے یہ ہم اس طرح سیف جگہ پر رکھیں گے ناظرین۔ ہینڈل کو فرائی پین کو جب بھی آپ یوز کریں اس کا ہینڈل جو ہے وہ سیف سائڈ پہ رکھ کے، اپنے طرف نہ رکھ کے
خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ غلطی سے لگ جائے اور آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہ 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ ناظرین اب ہم اس میں یہ مسالے ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب سے پہلے نمک ہے 1 ٹی سپون، یہ ناظرین بیسن ہے 2 ٹیبل سپون، یہ ناظرین زیرہ ہے آدھا چمچہ، اور یہ گرم مسالہ پاؤڈر ہے آدھا چمچہ، یہ کوٹا ہوا دھنیا آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، یہ 1 ٹیبل سپون ہے، اور ہلدی ہے آدھا چمچ۔ یہ ناظرین ہم اسی گھی میں یہ ابھی اس میں ڈالیں گے ہم، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین انشاءاللہ اس طرح آپ پالک میتھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار بنائیں گے انشاءاللہ، یہ ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ زبردست ریسیپی ہے اور اس سے آپ کا جو پالک ہے اس کا ٹیسٹ بالکل بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو تھوڑا سا اس وقت خیال کرنا ہے کہ یہ جو ہے لگے نا نیچے سے۔ اب میں سلور سٹیل میں بنا رہا ہوں، اگر آپ اس کو نان سٹک میں بنائیں تو اس میں یہ اتنا تنگ نہیں کرے گا۔ اور ناظرین یہ پیسٹ ہے 2 ٹماٹر کا، ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم اس پہ ڈالیں گے۔ ناظرین اس کی جو کمبینیشن بنی ہے، جو خوشبو بنی ہے، وہ انشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ اس کو جب آپ ٹرائی کریں گے، اس سٹیج پر جب آپ آ جائیں تو میری بات کو یاد رکھنا۔ ناظرین ماشاءاللہ ٹماٹر زبردست بن رہا ہے، اس میں اس سٹیج پر ہم 2 سبز مرچ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو میں نے کوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کوٹا ہوا سبز مرچ ہے۔ آپ اس میں اپنی ٹیسٹ کے مطابق جتنے بھی سبز مرچ ہیں 4 ڈالیں، 5 ڈالیں، 6 ڈالیں، اس کو کوٹا ہوا ڈالیں یا اس کو کاٹ کے ڈال لیں، جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بس آپ کوٹا ہوئے مرچ ڈال لیں، ٹھیک ہے ناظرین، اپنی پسند کے مطابق ڈال لیں۔ آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں۔ ناظرین جو ہمارا مسالہ بنا ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں ماشاءاللہ۔ جو ساگ ہم نے گرینڈ کیا ہوا تھا، پالک اور میتھی کا ساگ، ماشاءاللہ اس سٹیج پر ہم اس پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ساگ آپ بنائیں گے ناظرین، یہ آپ دیکھیں نا، یہ انشاءاللہ تھوڑا سا میں آنچ تیز کر دیتا ہوں۔ یہ جو سالن بنا ہوا ہے ناظرین، یہ آپ اس کا لک دیکھیں، بہترین سالن ہے، اور انشاءاللہ یہ 4-5 بندوں کے لیے کافی سالن ہے انشاءاللہ۔ اس کی ناظرین اس میں اچھی طریقے سے بنائی کریں گے ساگ کی، تاکہ یہ مسالے کا ٹیسٹ اس میں اچھے طریقے سے چلا جائے اور بہترین ٹیسٹ بن جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس ٹیسٹ پر تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، جان نہیں چھوڑانی ہم نے۔ بہترین سالن انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو پیش کریں گے۔ ناظرین آپ اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارا پالک اور میتھی کا ساگ ہے ناظرین، اس کا آپ لک ذرا دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی آپ نے لک دیکھا تھا ناظرین۔ آپ 10 منٹ آپ اس کی بھنائی اس طرح کریں گے انشاءاللہ تو یہ وہ ساگ بنے گا جس ساگ کے لیے آپ لوگ ہوٹل جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں اور پھر زیادہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں ناظرین۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوگی انشاءاللہ، یہ ساگ بہت زبردست بنے گا۔ آپ اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، بہترین لک ہے ناظرین۔ ساگ ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اس پر ہم یہ سرخ مرچ اور تھوڑا سا دھنیا اس میں ڈالیں گے اسٹیج پر، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں جتنا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں گے۔ آپ کی چوائس سے آپ سبز دھنیا ڈالتے ہیں، سبز مرچیں ڈالتے ہیں، سرخ مرچ ڈالتے ہیں۔ سرخ مرچ یہ ہے نا کہ اس میں
الگ نظر آتا ہے اور اس کا لک زبردست بنتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک دیکھیں کس طرح اس کا لک ہے، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اس طرح اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین پالک اور میتھی کا ساگ ہے جو میں نے بنایا ہے اپنے انداز سے ماشاءاللہ۔ ناظرین اس کا آپ لک دیکھیں، اس کا جس طرح لک زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست انشاءاللہ۔ ناظرین آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، یہ ریسیپی بہت بہترین ہے، اور آپ لوگوں کو اگر ریسیپی پسند آ جائے ناظرین کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس کو اپنے فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز فری میں آپ کو ملتی رہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔